السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج میں اللہ کی مدد سے آپ لوگوں کے سامنے ان لوگوں کے بارے میں بیان کروں گا جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے یا بھول جاتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور شفاعت باری تعالیٰ ہے، اور یہ اس لیے اتارا گیا ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، تاکہ وہ دنیا میں آئیں اور رہیں اور عمل کریں تاکہ وہ جنت میں جا سکیں۔ پہلی چیز، اب ہم میں سے بہت سے لوگ جو قرآن کو اتنا اہمیت نہیں دیتے، ہم قرآن کو تو مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کی نہیں مانتے، مراد کہ اس میں جو ہم کو زندگی جینے کا طریقہ ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ تو ایک خوبصورت حدیث ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کو خواب میں لے جایا گیا دو فرشتے جبریل اور میکائیل کے ذریعے ایک ایسی جگہ پر جہاں پر ایک شخص زمین میں لیٹا ہوا تھا اور ایک جو دوسرا شخص اس کے اوپر بڑا سا گمہ، بڑا سا پتھر اس کے اوپر مارتا، اور اس کا جو وہ سر تھا وہ پورا زمین میں چپک جاتا اور پتھر گر کے دور چلا جاتا۔ پھر وہ شخص پتھر لینے جاتا اور جب تک وہ لوٹتا یہ آدمی پھر بالکل ٹھیک ہو چکا ہوتا، پھر اس کے پتھر مارا جاتا، پھر پتھر اس کا سر بالکل زمین سے مل جاتا، پھر پتھر کو اٹھانے وہ شخص جاتا، پھر اس کے اس بیچ وہ ٹھیک ہو جاتا، پھر اس کو مارا جاتا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان دونوں سے، جبریل اور میکائیل علیہ السلام سے، کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن کا علم سیکھا لیکن نہ اس کی دن قرآن کے حساب سے گزرے نہ رات، یعنی کہ نہ اس نے دن میں عمل کیا قرآن کے کہنے کے مطابق اور نہ اس نے رات میں عمل کیا۔ اب یہ تو سزا اس لوگوں کی ہے، ان لوگوں کی ہے کہ جو لوگ قرآن سیکھنے کے بعد اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اتنا سخت ترین عذاب ہے جو اللہ کے رسول کو دکھایا گیا۔ اور یہ جان لیں ایک حدیث میں کہ اللہ کے رسول کے خواب کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ اسی طرح جو شخص، اللہ کے حدیث کے الفاظ ہے کہ جو انسانوں کو شکل صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھائی جاتی ہے خواب میں، وہ بھی جھوٹے نہیں ہوتے، کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ اب سوچئے، یہ ان کی سزا ہے جو لوگ قرآن کا علم سیکھ کر کے اس پہ عمل نہیں کرتے، نہ اس کے جو بتائے گئے راستے ہیں قرآن میں اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اب سوچئے ذرا جو لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کے بارے میں سوچیں۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ ہم قرآن کو نہ صرف پڑھیں بلکہ اس پہ عمل بھی کریں، کیوں اس سے اچھا علم کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کا ایک حروف پڑھنے میں تمہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سوچئے ذرا، کوئی علم ایسا نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ قرآن کو پڑھیں۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے جس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اپنی خوبصورت آواز میں پڑھو۔ تو جب بھی ہم قرآن اور پھر قرآن میں ایک سورہ مزمل میں آیا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، سمجھ سمجھ کے پڑھو، ترتیلا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے قرآن کو پڑھیں اور اس کو پھیلائیں بھی، جیسے کہ یہ خوبصورت حدیث میں آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو بہترین شخص وہ لوگ ہیں جو خود قرآن پڑھتے ہیں اور دوسروں کو پڑھاتے ہیں۔ تو اس سے بڑا نیکی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہم لوگ سوچنے سمجھنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل کا آئیکن پریس کریں اور دوسروں میں شیئر کریں، کیونکہ یہ بھی جہاد کی ایک شکل ہے، نیکی ملتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔